الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی نبی کو دنیا میں آئے ہوئے 500 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ انسانی زندگی اس بات کی متلاشی تھی، راہ یابی اور رہنمائی، سکون و قرار واقعی، زندگی گزارنے کی صحیح سمت، یہ بتانے والا جیسے زمین پر اللہ کی طرف سے پہلے آتا رہا ہے، کاش کہ اب بھی کوئی آتا۔ عرب ہو یا عجم، زمین کے سارے خطے سسکیاں لے کر جینے پر مجبور ہیں، اور کوئی ایک علاقہ، کوئی ایک خطہ ایسا نہیں تھا جو اس بات کا متمنی نہ ہو کہ اللہ کی جانب سے پھر کسی نبی کی آمد ہو۔ اس لیے کہ زمین پر نبیوں کی آمد باعث رحمت ہوتی ہے، باعث برکت ہوتی ہے، باعث سکون ہوتی ہے۔ نبی اپنے وجود مسعود کے ساتھ جتنا زمانہ زمین پر قیام کرتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کی جانب سے اترنے والے عمومی عذاب سے محفوظ رہتے ہیں، اور پروردگار کی جانب سے بے پناہ برکتیں اور خیر نبی کے وجود کی برکت سے ان کے متبعین اور ان کے زمانے میں پائے جانے والے افراد کو میسر آتی ہے۔ یہ 500 سے زیادہ سال کا جو عرصہ بیت رہا ہے، اس زمانے میں مکہ المکرمہ کی سرزمین کا بالخصوص اگر جائزہ لیا جائے اور پوری دنیا کو اٹھا کر یک طرف رکھا جائے، نہ سلطنت روم کا جائزہ لیں، نہ ان کے سوا جو طاقتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں چھوٹی بڑی، ان کے تہذیب و تمدن کو کھنگالیں، صرف اس بستی کا اور کعبۃ اللہ کے صحن سے واقع اس حرم پاک کی سرزمین کا جائزہ لیا جائے، جس کو قرآن پاک میں ببکہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس شہر کا جائزہ لیا جائے جس کو بلد امین کہا گیا، اس زمین کا جائزہ لے جس زمین پر 1.25 لاکھ نبیوں کی یکے بعد دیگر آمد نے یہ بتایا ہے کہ اس زمین کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ یہ نبیوں کے قدم چومتی رہی ہے۔ یہاں کعبۃ اللہ موجود ہے، زمین کی ابتدا یہیں سے ہے، نقطہ حرم یہی ہے، اسی کے بالکل ٹھیک اوپر بیت المعمور ہے۔ یہی ہے وہ جگہ جس کو آگے چل کر دنیا کے لیے مرکز اول اور قبلے کی حیثیت اختیار کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمد کے اعتبار سے اگرچہ آخر ہے، لیکن اپنی برکات کے اعتبار سے آپ اول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے میں اول بھی ہوں اور آخر بھی ہوں، اور اس روایت کی تصدیق اس روایت سے ہوتی ہے جس میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک نبی نے بھی دنیا میں ایسی گھڑیاں نہیں گزاری جس میں انہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی آمد کا پتہ نہ بتایا. جتنے لوگ آنے تھے آئے، جتنے پیغمبروں کو زمین پر بھیجا جانا تھا بھیجا گیا، ہر ایک کے ذمہ کام لگایا گیا. ہماری توحید کا پرچار کرو، ہماری توحید کو بیان کرو. آنے والے آئے، دعوتی فریضے کو انجام دیا، توحید کا سبق سنایا، جانے لگے. جاتے جاتے کہتے ہیں سنو، اپنے حواریین سے، متبعین سے، فالوورز سے، پیروکار سے، مقلدین سے، اپنے چاہنے والے ایمان لانے والوں سے جاتے ہوئے کہتے ہیں سنو، میں اللہ کا آخری نبی نہیں ہوں. آخری نبی تو آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا، اور پھر مختلف ناموں کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے سیر کے، تاریخ کے ابواب میں. قرآن میں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات نقل کیے گئے. انہوں نے تو باقاعدہ حضور کے لفظ احمد نام سے بشارت دی ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. ہر ایک نبی نے کہا محمد آئیں گے، محمد آئیں گے، محمد آئیں گے، احمد آئیں گے، بشیر آئیں گے، نذیر آئیں گے، عاقب آئیں گے، فاتح آئیں گے، حاشر آئیں گے، محمود آئیں گے. حضور کے جتنے نام ہو سکتے ہیں اور جتنے نام انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں ملتے ہیں وہ سب کے سب انہوں نے لیے. اللہ نے جو ان کو بتایا اور انہوں نے اس کا اعلان اور اظہار فرمایا کہ وہ محمد آخری رسول ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، انہی کا نظام زندگی آخری ہوگا. ان کے بعد اللہ کسی کو آخری نبی نہیں بنائے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک نبی نے حضور کی بشارت بھی دی، حضور کے نظام کی بشارت بھی دی. اور جاتے جاتے اپنے حواریین و متبعین سے کہتے گئے. اور پھر ان کے چلے جانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ ہے، اور حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئی ہے. یعنی وہ جو ظاہری ایک موت کا پہلو ہے کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، دیگر نبیوں کی طرح نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا. قرآن کہتا ہے بر رفعہ اللہ. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نے ان کو سولی دے دیا تھا، جس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. ان بے وقوفوں، احمقوں، عقل کے اندھوں اور ڈھکنوں کو کوئی بتائے نبیوں کو اتنا آسان نہیں ہوتا سزائیں دینا. نبی ہوتا ہے، نبی کا محافظ جیسے عام انسانوں کا محافظ خدا ہے، نبی کی حفاظت اس کی 1000 گنا زیادہ کی جاتی ہے. نبی اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں. ہر زاویے سے جن کا تحفظ یقینی ہوتا ہے ان کو نبی کہا جاتا ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو ظاہری موت نے نہیں گھیرا ہے، بلکہ ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا اور وہ پھر آئیں گے. اور یہ علامات بتائی گئیں کہ وہ آئیں گے تو کہاں آئیں گے. وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے، اللہ ان کو اتارے گا. اور یہاں رک کر چند ساتھ تبصرہ کر لوں. آج کل عیسیٰ بہت پیدا ہو رہے ہیں مارکیٹ میں. کچھ لوگ بہار میں عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بتاؤ کوئی نتیش بابو کو جا کے بہار میں بھی عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں. تیجسوی کو جا کے بتاؤ بہار میں عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں. کچھ الیکشن کی دعا ہو جائے کہ کہنا سننا کر لیں گے.
ایسی ایسی شکل کے لوگ کمینے، کسی زاویے سے کمبخت انسان معلوم نہ ہو، اور مدعی ہے یہ نبوت کے، مدعی ہے مہدویت کے، اور مدعی ہے اس بات کے کہ خدا نے ہمیں مہدی بنا کے زمین پہ بھیجا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھیج دو ایسے لوگوں کو سیلم پور، ہمارے ودوان ہاتھ کھولے بغیر گھوم رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہر گھوسے پہ سبحان اللہ کا ثواب کم سے کم اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت پر گستاخی ہے، نبوت کی توہین ہے، اللہ کے نظام پر ڈاکہ زنی ہے۔ یہ وہ ظالم ہے جو امت میں وہ فتنہ برپا کرتے ہیں کہ جس فتنے کے برپا کرنے کی وجہ سے امت کا ایمان پیچ و خم کا شکار ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو آنا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اتنے کمزور ہو گئے کہ انہوں نے عیسیٰ ہندوستان میں پیدا کرنا تھا، اور وہ پھر ہماری موجودہ حکومت کے زیر سایہ چل کر ہندوستان کے کسی خطے میں چھپ چھپا کے جیتے۔ ارے وہ پیغمبر ہوں گے، پیغمبر وقت کے نبی ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ سکہ اب محمد الرسول اللہ کا چلے گا اور وہ حضور کی شریعت کے تابع ہوں گے، لیکن ان کی نبی کی حیثیت ختم نہیں ہوگی۔ باہر کیف یہ کہ یہ میں نے بیچ میں اس لیے ڈال دیا آپ کو تاکہ آپ ذہن میں رکھیں بہار میں نبی پیدا ہو رہے ہیں، اور میں جتنی معصومیت سے کہہ رہا ہوں اتنی معصومیت سے ذہن میں رکھیں۔ اور بہار میں نہیں، دیوبند کے قریب ایک گاؤں میں عیسیٰ پیدا ہو گئے تھے ابھی کچھ دن پہلے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ وہاں دیوبند میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ اصغریہ، وہاں کے طلبہ کو اللہ سلامت رکھے۔ اصغریہ کے بچوں کو غالباً میری معلومات میں یہی ہے وہ ان کے ہاتھ لگ گیا عیسیٰ، اور پھر جو انہوں نے موسیٰ کو بلا کر کے اس کی حجامت بنوائی ہے جھوٹے مکار عیسیٰ کی، اور پھر نتائج بہت شاندار نکلے، وہ اگلے دن کچھ اور تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لٹھ کے یار ہیں، یہ پیار سے نہیں سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ایسے جن کو محبت کی زبان سمجھ آتی نہیں آتی، باوجود اس کے کہ محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے 6 لوگوں کے لیے اعلان کیا ان ظالموں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ہوتے ہیں ایسے کمینے جن کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، ان کے جرائم، ان کی خطائیں اس درجے بڑی ہوتی ہیں کہ ان کو سزا اگر نہ دی جائے تو تاریخ کے اوراق سیاہ رہ جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ 600 سال 500 سال سے زائد کا عرصہ گزرا چاہتا ہے، سسک رہی ہے امت، سسک رہا ہے مکہ، سسک رہا ہے صحرائے عرب، سسک رہی ہے دنیا۔ کوئی ہادی آئے، کوئی مہدی آئے، کوئی رہنما آئے، کوئی رہبر آئے کوئی ہستی، ارے اللہ وہ آ جائیں جن کے آنے سے زمین کو قرار آئے گا، وہ آ جائیں، محمد عربی آ جائیں، وہ آ جائیں جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آ جائیں۔ اور پھر پروردگار کی رحمت کچھ اسی طرح کروٹیں لیتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور پھر نتائج کچھ عجیب دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ابھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میں ایام باقی ہیں، مہینے باقی ہیں، سال ہا سال باقی ہیں، اور مکے کی زمین پر رنگت بدل رہی ہے۔ عبد المطلب کے شہزادوں میں ایک بیٹا ہے جس کی خوبصورتی کا، جس کی جوانی کا، جس کی حیا کا، پاکیزگی کا، پاک دامنی کا، عفت کا جوہر پورا مکہ تسلیم کرتا ہے۔ ان کا نام ہے جناب عبداللہ۔ وہ جناب عبد المطلب کے بچوں میں بالکل مختلف ہیں، ابو طالب بھی ہیں، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، لیکن جو بات عبداللہ میں ہے وہ کسی میں ہے۔ عبداللہ چلتے ہیں تو سڑک کے کنارے چلتے ہیں، سمٹ کے چلتے ہیں۔ کیا ایک عورت میں اتنی حیا ہو سکتی ہے جو جناب عبداللہ میں پائی جاتی ہے، اور دنیا انہیں دیکھ کر کہتی ہے کتنا با حیا بچہ ہے؟ بتائے کوئی دنیا کو یہ جناب عبداللہ نہیں ہے، ان کے اندر محمد الرسول اللہ چھپے ہیں۔ اور پھر جناب عبداللہ کی نسبت طے ہوتی ہے
مدینہ منورہ اس زمانے کا یثرب ایک ایسی خاتون سے جو شرافت کا پیکر ہے. مائیں زمین پر بہت آئیں گی لیکن ایسی ماں نہ آ سکے گی کہ جیسی ماں محمد الرسول اللہ کی ماں ہے. اس کوک میں پاؤں پھیلائے ہیں امام الانبیاء نے. یہ سیدہ آمنہ ہے. مدینہ منورہ ان کی زمین ہے. حضور کی والدہ ہیں. عبد المطلب کے صاحبزادے جناب عبداللہ سے ان کی نسبت طے ہو رہی ہے. اور اب یہ اپنی نسبت کے قیام کے بعد سفر کر کے اپنی سسرال مکہ مکرمہ آ گئی اور ایک مختصر زمانہ ساتھ گزرا ہے شوہر نامدار کے. اور اس زمانے کے گزرنے کے بعد اس گھرانے کی عادت ہے یہ اسفار کرتا ہے, یہ تجارت کرتا ہے. یہ شرفاء ہیں, اشراف ہیں. زمین پر ان سے زیادہ معزز خاندان نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو حیا کے, شرافت کے, امانت و دیانت کے پیکر سمجھے جاتے ہیں. یہ وہ ہیں جن کا دسترخوان عمومیت کے ساتھ چلتا ہے. بھوکے ان کے یہاں اپنے پیٹ کی غذا کا سامان کرتے ہیں. یہ وہ ہیں مجبور ان کے یہاں تسلی پاتے ہیں. ہاں اسی گھرانے کے ہیڈ ہے جناب عبد المطلب جو کعبۃ اللہ کے متولی بھی ہیں. مکۃ المکرمہ کے نقطہ حرم میں کعبۃ اللہ کی خدمت بھی ان کے ذمے ہے. اللہ کے گھر کے متولی بھی ہے. اور یہی جناب عبد المطلب ہے جو خدا کے گھر کے محافظ اور نگران کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. ادھر جناب عبداللہ کو سفر درپیش ہوا. انہوں نے سفر پہ جانے کی تیاری کی اور تیاری کر کے وہ نکل گئے. ادھر نئی شادی, تازہ دم نکاح, اور اس حال میں اپنی پاک دامن و عفیف شریک سفر سیدہ آمنہ کو چھوڑ کر جانا یہ خود اس جوڑے کے لیے ناگوار کیفیت کا حامل تھا. لیکن چونکہ یہ گھر کا مزاج ہے, تجارت کا حصہ ہے, اور یہ لوگ حلال کھانے کو ترجیح دیتے ہیں, دور شہروں میں جا کر تجارت کرتے ہیں, لوٹ آتے ہیں. بالآخر یہ کہ یہ ان کے گھریلو خاندانی طرز زندگی کا حصہ ہے, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جناب عبداللہ جا رہے ہیں, کل کوئی اور جا رہا ہے. عبداللہ سفر پر چلے گئے اور سفر کی ایک مدت طویل جو کٹنی تھی وہ کٹی, اور پھر واپسی پر وہ قافلہ تو مکہ پہنچا جس میں جناب عبداللہ تشریف لے گئے تھے, لیکن اس قافلے کا حصہ نہیں تھے محمد الرسول اللہ کے بابا, اور تنہا چلے آئے قافلے والے, اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. مکے کے لوگ پوچھ رہے ہیں اس قافلے میں ایک باحیا انسان گیا تھا, تمہارے ساتھ عبد المطلب کا شہزادہ بھی تو گیا تھا, وہ کہاں ہے؟ قافلے والوں نے آ کر بڑی غمناک خبر سنائی, اطلاع دی کہ ہم اپنے ساتھ عبداللہ کو لے کر تو گئے تھے, ساتھ نہ لا سکے, قضا کچھ ایسے غالب آئی ہے, عبداللہ فوت ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ابھی نہیں ہے. آپ کے بابا جناب عبداللہ دنیا سے پردہ فرما گئے, گھر میں کوہرام مچ گیا. عبد المطلب اداس ہے, ان کے بیٹے بقیہ سب خاندان بلکہ پورا مکہ سوگوار ہے, اور ایسے جیسے کوئی مرکزی شخصیت اس دنیا سے چلی گئی, ایسے جیسے ہر گھر کا کوئی فرد مرا ہو. سب کو اتنے عزیز تھے جناب عبداللہ, ہر ایک گھر یہ چاہتا تھا اس اللہ کے مرد قلندر بندے سے ہمارے گھر کی نسبت طے ہو جائے. اس لیے کہ شرافت عبداللہ کے جیسی نہیں دیکھی گئی, پاکیزگی اور امانت عبداللہ کے جیسی نہیں دیکھی گئی. اتنی حیا تو لڑکیوں میں نہیں پائی جاتی ہے جتنی حیا محمد الرسول اللہ کے بابا عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ میں کنوارے پن میں پائی جاتی ہے. ادھر قافلے نے آ کر اطلاع دی, ادھر قریش کے یہاں تو ماتم چھا گیا, اور عبد المطلب کے گھرانے میں ٹوٹنے والوں میں سب سے زیادہ ٹوٹا ہے وہ انسان, سب سے زیادہ ٹوٹی ہے وہ ذات جس ذات کو دنیا سیدہ آمنہ کہتی ہے. اس لیے کہ ایک ایسی عورت جو عفت و
پاکیزگی، شرافت، امانت اور کہیے کہ خاندانی پس منظر، خاندانی زاویوں کا بھرپور لحاظ کرنے والی خاندانی بیٹی، اس کے لیے اس کا شوہر کل کائنات ہوا کرتا ہے۔ عبداللہ چلے گئے، ابھی تو زندگی کا سفر بہت طویل ہے اور بہت باقی ہے۔ ابھی دیکھا کیا تھا، ابھی ہوا کیا ہے، ابھی تو کوئی مرحلہ زندگی کا سر نہیں کیا ہے، اور ابھی سے میرے سرتاج، میرے شوہر نامدار مجھے چھوڑ چلے۔ دن رات بھولے جاتی ہیں، دن رات تڑپے جاتی ہیں۔ بے چینی کا عالم یہ ہے، کسی رات نیند نہیں آتی، آنکھ کہاں سو خشک ہونے کا نام نہیں لیتا۔ گھر والے تسلی دیتے ہیں، باہر والی خواتین تسلی دیتی ہیں، عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ایک طویل سلسلہ ہے، اور ادھر اماں آمنہ کے صبر کا دامن چھوٹا جاتا ہے، ٹوٹا جاتا ہے۔ خیال آتا ہے، کسی ایک خیال سے لڑے تو دوسرے کا سامنا ہے، کسی ایک کو جھٹکے تو دوسرے کا سامنا ہے۔ آخری درجے میں یہاں آ کے بات رک جاتی ہے، کاش میرے شوہر کا لاشا یہاں آ جاتا، میں آخری ساعتوں میں ان کو دیکھ تو لیتی، یہ تو عبداللہ لوٹ کر بھی نہیں آئے۔ لوگوں، یہ محمد الرسول اللہ کے گھر میں ان کی ولادت سے پہلے آزمائش کے جو مراحل شروع ہوئے ہیں، اصل میں پہاڑ جیسی استقامت کے حامل انسان کو اس زمین پر آنا ہے، ساری دنیا کا امام بنا کر اللہ بھیجے گا، اس لیے اپنے لاڈلے کو پہلے سے ان مراحل سے گزار رہا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو سمجھایا جاتا ہے، تسلی کے کلمات کہے جاتے ہیں، آمنہ سمجھو، حوصلہ رکھو، ہمت سے کام لو، بیٹی تم خود کو نہیں سنبھالو گی تو کون سنبھالے گا؟ اور پھر اسی اثنا میں کوئی عورت، کوئی خاتون آئیں اور انہوں نے کہا، آمنہ بیٹی یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ تم کچھ امید سے ہو۔ سیدہ آمنہ کہتی ہاں، انہوں نے اپنے آپ کو پورے طور پہ سمیٹ کے کہا کہ ہاں صحیح سنا ہے آپ نے۔ کہ بیٹی پھر تو تمہیں اتنا نڈھال اور اداس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری جھولی میں عبداللہ کی نشانی موجود ہے، تم اس نشانی کے سہارے ایام کاٹ سکتی ہو۔ اماں آمنہ کہتی ہیں، ایسا سکون آیا، اللہ، نہیں معلوم اس خاتون کو خدا نے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ اور اس عورت کے ان کلمات کے بعد میرے فکر کا زاویہ بدل گیا، میرے نظر کا زاویہ بدل گیا۔ اب میں ایک طرف عبداللہ کی یادوں میں رہتی ہوں تو دوسری طرف وہ خوشیاں مجھ سے قریب ہوتی ہیں جن خوشیوں میں عبداللہ کی نشانی میرے وجود سے نکل کر میرے ظاہری جسم اور میرے وجود کا حصہ ہو۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ پروان چڑھتے رہے وہ دن، جن دنوں کی امید اور خوشخبری کی ایک کرن جگا کر وہ خاتون چلی گئیں، گویا میرے غم کو انہوں نے آدھا کیا، کم کیا، اور مجھے ایک امید کی طرف انہوں نے بڑھایا۔ ایام حمل بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یوں کہیے کہ دنیا ساعات رحمت سے قریب ہوتی چلی جاتی۔ ادھر جناب عبد المطلب کے گھر میں پہلے بھی لوگ ان کی گلی سے گزرتے ہیں، ابھی بھی گزر رہے ہیں، لیکن پہلے گزرتے تھے تو بس گزر جاتے تھے، اب گزر رہے تو ذرا رک رک کے گزر رہے، اور پوچھنے کی ہمت کسی کی نہیں ہے۔ بالآخر یہ کہ عبد المطلب سے کسی نے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے، اندر خوشبو پکاتے ہو، بٹیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ چل کیا رہا ہے؟ عبد المطلب تمہارے مکان کا در و دیوار مہکتا ہے۔ عبد المطلب نے یہ بات سنی تو باہر گئے، باہر سے اندر گھر میں گئے اور اپنی بیوی فاطمہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے، باہر لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے مکان کے در و دیوار مہک رہے ہیں، ہمارے گھر سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں۔ حضور کی دادی فاطمہ کہنے لگی، تم نے سنا ہے؟ مجھ سے عورتیں آ کر اس سے آگے کی شکایتیں کر رہی ہیں۔ ارے شکایت کیسی؟ کیا ہوا؟ کہ عورتیں کہہ رہی ہیں تمہارے بیٹے عبداللہ کی بیوہ خوشبو لگاتی ہے، خوشبو۔ ہماری آمنہ؟ ہاں نہیں، غلط الزام ہے، جھوٹ بول رہی ہیں عورتیں، تردید کرو، اگنور کرو، نظر انداز کرو، ایسا نہیں ہے۔ کہ نہیں، ایک نے نہیں، دو نے نہیں، بہتوں نے کہا۔
تو پھر کہا کہ تم آمنہ سے بات کرو، کہ میری ہمت نہیں ہوتی. یہ جملہ یہاں رک کر نقطہ سمجھنا. کیا کہا؟ سیدہ فاطمہ نے کہا میری ہمت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ بیٹی آمنہ کے چہرے پر رعب اتنا ہے، بات کرنے جاتی ہوں مارے رعب کے پیچھے ہٹ جاتی ہوں. بتائے کوئی حضور کی دادی کو اس وجود میں محمد الرسول اللہ سمائے. پوری نہیں کھائی آپ نے؟ آج نہیں کھائی؟ کھائی ہے تو پھر جواب کون دے گا؟ اللہ کے بندو، گفتگو میں پتہ چلنا چاہیے. تم سے اچھے تو وہی ہیں. صبح ہی جگا دیا انہوں نے. کون؟ ہمارے دیوانے چاہنے والے محبین بھائی ہمارے. تم سے بڑھیا یار، وہ ہمارے دیوبندیوں سے لاکھ گنے بڑھیا. صبح ہی جگا دیا، صبح ہی کھڑے ہو جاؤ. ظالم سو رہے ہو، 12 ربیع الاول ہے. اور پھر اس کے نتائج دیکھو صاحب. اللہ عافیت کے ساتھ ایک دعا دے رہا ہوں، دعا. اور اگر آپ کا ذہن وہاں تک پہنچے تو آمین کہنا. ویسے پہنچتا نہیں جلدی سے لوگوں کا ذہن، پوری کھا کے تو پہنچتا ہی نہیں. دعا دے رہا ہوں اللہ عافیت کے ساتھ پورے ملک کے جلوس کے ماحول کو سلامتی کے ساتھ اختتام تک پہنچا ذہن آپ کا. پہنچ کر آمین کہیے گا، بغیر پہنچے نہیں. میں نے جلوس کو دعا نہیں دی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی یہاں سے نکل گیا ہوگا جلوس کو پروموٹ کر دیا، نہیں میرے بھائی. اب ملک کی سمت اور ملک کا زاویہ اور ملک کی لوکیشن پوری طور پر چینج ہے. اب کوئی دیوبندی نہیں ہے، کوئی بریلوی نہیں ہے، کوئی اہل حدیث نہیں ہے، کوئی جماعت اسلامی نہیں ہے، کوئی سین نہیں ہے، کوئی شین نہیں ہے، کوئی الف نہیں ہے، کوئی میم نہیں ہے. اب سب مسلمان ہے، کوئی کچھ نہیں. سمجھ رہے؟ سب مسلمان ہیں. اب آپ کا باطل آپ کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ سارے مسلمان ہیں. اس لیے ملک میں بسنے والے اللہ پاک تمام مسلمانوں کی عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے. بار کیف یہ کہ سیدہ آمنہ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ ہمت نہیں ہوتی، کوشش تو کئی بار کی ہے لیکن رہ جاتی ہوں. کہا اچھا چلے دونوں مل کے بات کرتے ہیں. ایک سے زیادہ دو بھلے ہوتے ہیں، ایک اور ایک طاقت 11 کی ہو جاتی ہے. سیدہ فاطمہ اور جناب عبد المطلب حضور کے دادا اور حضور کی دادی دونوں آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا بیٹی آمنہ سر جھکائے، اس گھر کی پاک باز و عفیف بہو. سیدہ آمنہ آگے بڑھی، سر پر دوپٹہ ہے اور یہ خاتون جنت کھڑی ہے اس زاویے سے کہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے اس پاکیزہ خاتون کے سلسلے میں جو شکایتیں لگائی گئی. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ بیٹی تمہارے بابا تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی امی کہیں، کیا بات تھی؟ کہ یہ سنا ہے باہر عورتیں شکایت کرتی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ تم خوشبو لگاتی ہو. ہائے پتہ نہیں کب سے صبر کا دامن تھا، ہاتھ سے چھوٹ گیا، تحمل نہ کر سکی، ضبط نہ کر سکی سیدہ آمنہ اور آنکھیں چھلک پڑی، برس گئیں جو زمانے سے نہیں برسی تھیں اور خوب جی بھر کے روئیں. پھر کہا بابا آپ کہتے ہیں عورتیں شکایت کر رہی ہیں، میں خوشبو لگاتی ہوں. پہلی بات تو ضمانت کے طور پر قسم دے کر کہہ دیتی ہوں، میں اس پاک رب کی قسم کھاتی ہوں کہ میں خوشبو نہیں لگاتی. آپ کے بیٹے عبداللہ کی بیوہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے آپ کا سر شرم سے جھک جائے. میں خوشبو نہیں لگاتی. یہ مسئلہ کیا ہے یہ میری بھی سمجھ نہیں آتا کہ بیٹی ہمارا گھر مہکتا ہے، تم خوشبو نہیں لگاتی ہو تو کیسے مہکتا ہے؟ تو حضرت آمنہ جو حضور علیہ السلام کی والدہ ہے، اپنے جسم اطہر کی جانب، اپنے پاکیزہ وجود کی جانب پیٹ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں، اپنی کوکھ کی طرف، بابا یہ سب اس آنے والے مہمان کا کمال لگتا ہے اور آپ تو خوشبو کی سن کر چلے آئے ہیں. میں آپ کو کچھ اور باتیں بتا دیتی ہوں. اب جو سیدہ آمنہ نے گتھیاں سلجھائی ہیں، اب جو سیدہ آمنہ نے مناظر دکھائے ہیں، وہ کہتی ہیں سنیں آپ کو صرف خوشبو کا پتہ چلا ہے، ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں. رات جب ہو جاتی ہے، دنیا سو جاتی ہے اور میں بستر پر لیٹتی ہوں، میری آنکھ آسمان کی طرف اٹھتی ہے. بابا
بابا ایسا لگتا ہے چاند مجھ سے باتیں کرتا ہے، بابا ایسا لگتا ہے ستارے مجھے تسلی دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے مشرق سے لے کے مغرب تک سارا جہان روشن ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کل کائنات میں نور بکھیر دیا گیا ہو، ایسا لگتا ہے جیسے اب یہ زمین کچھ دنوں کے بعد کسی نئے منظر سے آباد ہوگی، اس دنیا میں نیا کچھ ہوگا، انفرادیت اپنے اندر رکھے گا۔ بابا میں آپ کو کیا بتاؤں، رات کو جب سو جاتی ہوں میرے خواب میں کوئی آ کے کہتا ہے بشرا لکی یا آمینہ فإنکی حملت بسید الاولین والآخرین، آمنہ خوشخبری ہو، آمنہ مبارک ہو، مبارک ہو، تیری کوک میں جو بچہ پل رہا ہے، فإنکی حملت بسید الاولین والآخرین، آمنہ یہ دو جہانوں کا سردار ہے، فإذا ولدتہ بسمیہ محمدا، جب یہ دنیا میں پیدا ہو جائیں آمنہ تم ان کا نام محمد رکھنا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آ جائیں تو ان کا نام کیا رکھنا؟ اجی بولو محمد۔ کیا نام؟ محمد کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ محمد کا مطلب ہے تعریفوں والا۔ محمد کا مطلب، دنیا میں بے وقوف حضور کی شان میں گستاخی کر کے کہتے ہیں محمد یوں، محمد یوں، محمد یوں، مطلب پہلے تعریف بعد میں برائی، پہلے تعریف بعد میں برائی، پہلے تعریف بعد میں برائی۔ انہیں بتائے کوئی جا کے سمجھائے، یہ وہ ذات ہے جس کی برائی ہو ہی نہیں سکتی۔ محمد تعریفوں والے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں بابا اتنا ہی نہیں ہے، آپ کو تو کسی ایک خوشبو کی اطلاع دی گئی ہوگی، میں تو یہاں پلوں کے اعتبار سے، لمحات کے اعتبار سے خوشبوئیں تبدیل پاتی ہوں۔ اور پھر جناب عبد المطلب کو بھی سمجھ آ گیا کہ کچھ بڑا ہوگا، کچھ نیا ہوگا، کچھ ایسا ہوگا جو اب تک دنیا نے نہیں دیکھا۔ پھر وہ ساعات قریب آئیں، اور ربیع الاول کی وہ گھڑیاں تھیں جن میں امام الانبیاء کی آمد یقینی تھی، اور پھر مورخین کا اختلاف ہوا اس پر کہ تاریخ ولادت کیا ہے، تاریخ وفات تو 12 تھی، یہ تو یقینی بات ہے، اس پر تو متفق فیصلہ ہے سب کا کہ تاریخ وفات 12 ہے، تاریخ ولادت کے سلسلے میں جو راجح قول ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب سیدہ آمنہ کا بیان سنیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضرت آمنہ کا جو بیڈ روم ہے، اس بیڈ روم میں انہوں نے خلاف واقعہ کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا جو اس زمین کی نہیں تھیں، اور انہوں نے ایسے پوچھا آپ کون؟ آپ کون ہیں؟ اور یہ سفید سفید عورتیں کون ہیں آپ کے ساتھ؟ تو ایک نے کہا میرا نام مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ کی والدہ۔ ارے تم کو تو جنت میں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں ہم جنت ہی سے آئے ہیں۔ اور آپ کون ہیں؟ کہ میں آسیہ ہوں، دنیا میں زوجہ فرعون۔ پھر تم کو بھی جنت میں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھی ہاں ہم جنت ہی سے آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ حوران جنت ہیں۔ پھر کیسے؟ اب سیدہ آمنہ سے ان دونوں خواتین نے کہا مائی امام الانبیاء آ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں، اللہ کا لاڈلا حبیب پیدا ہونے والا ہے، ہمیں جنت سے اس خصوصی دستے کے ساتھ بھیجا گیا ہے، جاؤ میری آمنہ کو کوپریٹ کرو۔ کون آ رہا ہے؟ امام الانبیاء آ رہے ہیں۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ میں قسم کھا کر یہ بات کہتی ہوں، کوئی تو کہنے کو کہتا ہے میرے لاڈلے محمد کی پیدائش پر تکلیف کسے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ اما آمنہ کو کوئی بتائے تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ پیدا ہونے والی ذات، آپ کے وجود سے آ کر اس دنیا میں ظاہر ہونے والی ذات سراپا رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، دو جہانوں کے لیے رحمت بنائے گئے، پھر وہ آپ کے لیے رحمت نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور پھر سلسلہ اتنا بڑھا، سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ کیسی ہوتی ہے تکلیف مجھے نہیں معلوم۔ اور پھر مکے میں جو خبری تھے، خبریوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ فلا گھر میں لڑکے پیدا ہوئے ہیں۔
عرب کا دستور، عرب کا ماحول، عرب کا کلچر، وہاں کی تہذیب و ثقافت یہ کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں ایسے خطوں میں جہاں ہریالی پائی جاتی ہے، سبزہ زار خطے ہیں، گاؤں میں، دیہات میں، کھیڑوں میں بھیج دیتے ہیں تاکہ بچوں کی صحت اچھی ہو جائے۔ شہروں میں صحت کی افزائش کا وہ سامان پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا شہر میں تو ڈبے ہی ملتے ہیں نا، تھیلیوں کے دودھ ہی ملتے ہیں شہروں میں، تو ظاہر بات ہے۔ اور شہر والے تھیلی کا دودھ پی کے سمجھتے ہیں بہت بڑے ودوان ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے کل بھی گاؤں ہی میں نجات تھی۔ عرب کی تہذیب بھی یہی بتاتی ہے کہ پہلے بھی گاؤں ہی میں عافیت تھی۔ اب تو لوگ گاؤں سے آ کے کہے نہیں ہم تو یہیں کے، دلی کی یہیں کے، گڑا جاوے دلی میں کم بخت یہیں کا، ارے کہیں کا تو یہیں کا، پیچھے سے تو کہیں سے آئے نہیں، یہیں سے ہو، دادا یہیں، تو دادا کے یہاں پیدا ہونے سے یہیں کا ہو گیا۔ آر محسوس کرتے ہیں لوگ اپنی زمین کا بتاتے ہوئے، نہیں جی میں تو یہیں کا، ایسے جیسے دلی کا ہونے میں نجات ہے۔ اور خصوصاً کہاں ہے پرانی دلی والے، انہیں تو بیماری ہے، یہ پرانی دلی کے ہیں، وہاں کے ہیں جہاں پیدا ہونا بخشش کی علامت ہے، نہیں ہے، مٹاؤ اس عصبیت کو، یہ تفریق ہے، ایسا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ جمنا پار کے لوگوں کو اب تو یہ چیزیں نہیں ہیں چونکہ بہت اپڈیٹ ہو گئی ہے دنیا، ورنہ پرانی دلی کے لوگ جمنا پار سے آئے ہو، ہاں کالے پانی سے آئے ہیں، وہاں کچھ نہیں ملتا ہے، اب سب بدل رہا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں گاؤں گاؤں ہے، وہ کہا تھا منور رانا نے، یہاں گاؤں کے لوگ بہت بیٹھے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، گاؤں گاؤں ہے۔ منور رانا نے کہا تھا کچا سمجھ کر بیچ نہ دینا مکان کو، شاید کبھی یہ سر کو چھپانے کے کام آئے۔ ممکن ہے دلی سے بھاگنا پڑے، پھر گاؤں میں پناہ ملے گی، گاؤں کے سوا نہیں ملتی پناہ کی۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بچوں کا ماحول تھا، عرب کا ماحول تھا کہ بچے جو نئے پیدا ہوتے تھے ان کی نشو و نما، ان کی تربیت کے لیے ان کو باہر بھیج دیا جاتا تھا۔ اور مکے میں یہ کام کرتے تھے خبری لال، فلاں کے یہاں بچے پیدا ہوئے، فلاں کے یہاں، جیسے ہمارے یہاں خبری یہی کام کرتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، ہمارے یہاں خبری یہی کام کرتے ہیں، اور کام ان کا بڑھ گیا اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں، اس کو یہیں اسٹاپ کر دیں۔ وہ یہی کام کرتے تھے۔ اب بچوں کی خبری لالوں نے اطلاع دے دی کہ فلاں کے گھر میں بچے پیدا ہوئے، قافلے آئے، آ کر کے بچوں کو لے گئے، اور ایک ذات تھی جو رہ گئی، اور اس ذات کے رہ جانے کی وجہ تھی یتیمی کا داغ۔ اصل میں محمد ابن عبداللہ کو کوئی نہیں لے جا رہا ہے، کیوں نہیں لے جا رہے ہو؟ اس کا باپ نہیں ہے۔ اس کا کون نہیں ہے؟ اس کے بابا نہیں ہے۔ ہاں جیسے محمد ابن عبداللہ نے یتیمی کا داغ سہا ہے، وہی جانتے ہیں بغیر باپ کے ہونا کیسا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں ایک موقع پر، عید کے موقع پر آپ نماز عید پڑھانے کے لیے جب نکلے تو آپ نے بہت سے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا اور ایک کو اداس پایا۔ جس کو اداس پایا اس کے قریب گئے اور اس سے جا کر کے کہا تم نے کپڑے نہیں بدلے، تم نہائے دھوئے نہیں لگتے؟ کہ یا رسول اللہ میرا باپ غالباً مر گیا ہے اور ماں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، میرے سر پر بابا نہیں ہے، کون نہلاتا کون دھلاتا؟ حضور پاک علیہ السلام پر اس بات کا اتنا اثر ہوا، وہیں تشریف فرما ہو گئے، آگے نہیں بڑھے۔ پورے مکے میں یہ بات ہے، اور جتنے مالداروں کے بچے تھے سب لیے جا چکے ہیں۔ اب آنے والوں میں بالکل اخیر میں آئی ہیں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنی مریل اونٹنی کے ساتھ، چلا نہیں جاتا ہے، لاغر ہے نہیں، پھر کمزور ہے، دبلی ہے، پتلی ہے، چلی آئی ہیں۔ اب آ کر کے خبری لال نے اطلاع دی، اب آئی ہو حلیمہ، آپ اب پہنچی ہو، اب تو سب ختم،
کچھ نہیں بچا. وہ بیچارہ ایک یتیم بچہ ہے, عبد المطلب کا پوتا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, آمنہ کا دلارا ہے. خبری نے بہت چھوٹا کر کے اطلاع دی, اسے پتہ نہیں تھا وہ حلیمہ کو کس خزانے کا پتہ بتا رہا ہے. حلیمہ سعدیہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئیں, مایوسی ان کے ہاتھ لگی, ان کو بھی لگا اب شاید وہ انعام, اعزاز, اکرام جو کچھ ملنا تھا نہیں مل سکے گا. یہاں رک کر ایک نقطہ سمجھ لیجئے. مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے حلیمہ ٹھہری ہوئی ہے اور یتیم کو لے جانے کے لیے شش و پنج میں ہے. حضرت مبلغ اسلام فرماتے تھے لیکن حلیمہ نے یتیم کو سینے سے لگایا. لوگوں جیسے اس وقت محمد یتیم تھے, آج محمد کا دین یتیم ہے. کل محمد کو کوئی نہیں لیتا تھا, آج محمد کے دین کو کوئی نہیں لیتا. اور سن لو یہ بات, جیسے حلیمہ محمد کو لے گئی باغ و بہار ہوا, ویسے محمد کے یتیم دین کو جو لے گا وہ سب سبززار ہو جائے گا. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ کیا اور مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ کم از کم دیکھ تو لے, باقی تو باتیں بات کی ہیں, دیکھ لیتے ہیں, چلتے ہیں, مشورہ کر لیتے ہیں, اگر بچہ سمجھ آئے تو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے لے چلیں گے. اب سیدہ آمنہ کے گھر میں دروازے پہ دستک دی, جی ہم آ سکتے ہیں. قبیلہ بنو سعد سے حاضری ہوئی ہے اور بتایا کہ آپ کے یہاں بچہ ہے. اما آمنہ پہلے سے منتظر تھیں, وہ بھی ایک بوجھ تھا کہ ہر دن یہ خبر مل رہی تھی کہ فلاں خطے کے لوگ آئے اور فلاں کے امیر بچوں کو لے گئے. اما آمنہ کو یہ بات ستا رہی تھی, میرا لاڈلا یتیم ہے, اس کے سر پر بابا نہیں ہے تو کوئی لے جانے بھی نہیں آیا. اب جو دروازہ بجا ہے امید کی کرن چمکی ہے. اما آمنہ نے کہا استقبال, مرحبا بقدومکم, تشریف لائیے, آئیے. حضرت حلیمہ نے انٹری لی ہے. حضور چارپائی پر لیٹے ہیں اپنے وجود مبارک کے ساتھ اور آپ کے جسم اطہر پر ایک چادر ڈال دی گئی ہے. اما حلیمہ نے کہا آپ کے یہاں بیٹا ہے؟ کہاں, بالکل ہے. کیا نام ہے؟ کہا محمد ہے. کیا نام ہے؟ محمد ہے. کہاں ہے؟ کہ یہ آرام فرما رہے ہیں. اچھا ایک نظر دکھلاؤ گی؟ حلیمہ آئی ہیں ارادے سے, حلیمہ لے جانے نہیں آئی ہیں, ارادے سے آئی ہیں. دیکھیں گے, مشورہ کر لیں گے, آخری درجے میں خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, کچھ نہ لے جانے سے لے جانا بہتر ہوگا. اما حلیمہ کہتی ہیں یوں سیدہ آمنہ نے رخ انور سے کپڑا ہٹایا, یوں میری نگاہ محمد عربی پہ پڑی, کپڑا ہٹا تو آنکھیں کھل گئی, کائنات روشن, اور یوں میری نگاہ محمد عربی پہ پڑی تو مجھے دیکھ کے محمد الرسول اللہ نے مسکرا دیا. اور پھر میں نے انہی چند لمحات میں یہ طے کیا حلیمہ کچھ ملے نہ ملے اس بچے کی مسکراہٹ تیری زندگی کے لیے کافی. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے اٹھایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حضرت حلیمہ کہتی ہے یوں اٹھایا, سینے سے لگایا, میں کہاں مدتوں سے ہزار مسائل کا شکار, اپنے وجود کی تنگی, اپنے وجود کی کمزوری, اپنے وجود کی نحیفی سے میں ہر درجے پریشان تھی. یوں میں نے رحمت والے وجود کو اپنے سینے سے لگایا اور یوں میرے جسم میں ایک طاقت, ایک قوت آ گئی اور ایسا لگا جیسے ایک نئی زندگی حاصل ہو گئی. اور پھر اما حلیمہ نے کہا میں چلوں. اما حلیمہ نے کہا میں چلوں. تو سیدہ آمنہ کہنے لگی بہن پہلے معاملات تو کچھ طے ہو جائے. کہ کوئی معاملہ نہیں بہن, جو آپ کی ساری شرطیں, تخیل پیش کر رہا ہوں, آپ کی ساری شرطیں اور مجھ بیچاری کی کوئی شرط نہیں, تمہارے بیٹی کے مقدر میں, نصیب میں اتنی بہاریں لکھی ہیں. آمنہ تم نہیں جانتی. حلیمہ کو اندازہ ہو گیا آمنہ تم نہیں جانتی یہ بچہ کیا ہے, آمنہ تم نہیں سمجھتی ہو, کوئی شرط نہیں ہے, لے جاتی ہوں. حلیمہ لے کے چلی, اونٹنی پہ بیٹھی, یہی اونٹنی تھی, ٹک 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 کر کے چلی آتی تھی, دوڑ رہی ہے. جو پہلے آئے تھے وہ ذرا آگے نکل گئے, انہوں نے دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے, پیچھے سے لٹیرے شاید آ رہے, انہوں نے قافلے سے کہا سمٹو, پھیلو نہیں, سمٹ جاؤ جلدی سے, پیچھے سے لٹیرے آ رہے ہیں. اب وہ جو برابر سے حضرت حلیمہ کا بلٹ ٹرین گزری ہے, ارے حلیمہ تم یہ تم ہو, کیا ہوا؟ سواری بدل گئی کیا؟
مکے سے کوئی دوسری سواری لے لی. حلیمہ نے جو جملہ کہا ہے اللہ اکبر، بس اسی پر گفتگو ختم کر کے آگے بڑھیں گے. سیدہ حلیمہ نے کہا میاں سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے. پہلے ہم سوار تھے، اب دو جہان کے سردار سوار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضرت حلیمہ لے کر کے چلی، اور وہ بہاروں کا سلسلہ ہے. یہ حضور علیہ السلام کے بچپن کے بالکل ابتدائی ایام ہیں. اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو امام الانبیاء کا 100% اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.